خداوند یسوع مسیح کے پاک اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ مجھ پر فضل کیا کہ میں خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکوں، اور اس کے بعد میں خدا کے عظیم خادم گریس ٹی وی کے چیئرمین پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا، مبشر قمر کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمیں موقع بخشا کہ ہم خداوند کے کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام خدا میں سے جس موضوع پر بات کرنے کو ہے وہ ہے صلح، اور خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر یعنی کہ روئی زمین پر آنے کا جو مقصد تھا، جو پلان تھا کہ بنی انسان کا خدا کے ساتھ صلح کروانا۔ کیونکہ باغ عدن میں جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ کے سبب سے وہ خدا کی حضوری سے باہر آ گیا۔ گناہ بنی انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ گناہ ایک ایسی دیوار ہے جس کے سبب سے ہمارا جو خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے اور کلام خدا میں سے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو یسوع مسیح کے ساتھ آتے ہی ایک پیغام بھی فرشتوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آئے ہم کلام خدا میں سے اپنی مرکزی آیت پر غور کریں گے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، 13ویں آیت میں، اور یک کا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بارہ خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہاں پر خدا کے فرشتے جو پیغام بنی انسان کو یعنی کہ چرواہوں کو دے رہے ہیں، ہم اس مضمون پر یا اس پیغام پر بات کریں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خدا کی صلح کس کے ساتھ ہے۔ جب تک خدا کو آپ کے کردار پسند نہیں، جب تک آپ کا کریکٹر خدا کے حضور درست نہیں، تو اس کا مطلب کہ جو آپ کا جو ریلیشن ہے، جو صلح ہے، وہ خدا کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ یہاں پر خدا کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جن سے خدا راضی ہے ان کے ساتھ خدا کی کیا ہے؟ صلح ہے۔ اور یسوع مسیح جب اس زمین پر آیا تو صلح کا پیغام کے ساتھ آیا۔ اب خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جن سے خدا راضی ہے ان کے ساتھ خدا کی صلح ہے۔ اگر خدا مجھ سے یا آپ سے راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا کا اور میرے ساتھ اب تک صلح اور ملاپ کا پیغام ہوا ہی نہیں۔ اس کے بیچ میں جو وجہ ہے وہ ہے گناہ۔ آج غیر اقوام مسیحی برادری پر جو سب سے پہلا الزام تراشی کا لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کرسمس کا تہوار مسیحوں کے لیے ایک ایسا تہوار ہے جس میں وہ کھلم کھلا نشہ کر کے مناتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کیا ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا روا ہے؟ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں نشہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس کا مطلب خدا مجھ سے راضی نہیں ہے۔ اگر خدا مجھ سے راضی نہیں ہے تو خدا کے ساتھ اب تک میرا میل ملاپ نہیں ہوا، یعنی کہ خدا کا اب تک میرا صلح نہیں ہوا۔ یسوع مسیح تو صلح کا پیغام بن کر چرنی میں آ گیا۔ خداوند یسوع مسیح صلح کا پیغام لے کر تو انسانی بدن لے کر آ گیا، لیکن کیا میں نے اس پیغام کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ کیا میں اب تک اس پیغام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہوں یا نہیں؟ یا میں ابھی بھی وہی پرانی انسانیت کو لے کر گناہ فعل کرتا ہوا جا رہا ہوں، جس کے سبب سے اب تک میرا اور میرے خدا کے ساتھ رشتہ نہیں بنا؟ کیونکہ گناہ خدا کو پسند نہیں۔ گناہگار تو خدا کو پسند آ جاتا ہے، لیکن گناہ خدا کو پسند نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم گناہگار تھے تو آج یسوع مسیح ہمارے لیے اس زمین پر آیا ہے۔
اور ہم اسے اپنی زندگی میں دعوت دیں, ہم اسے اپنی زندگی میں اتاریں, تاکہ جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں گے تو ہمارا جو کردار ہے, ہمارا جو کریکٹر ہے, وہ درست ہو جائے گا. اور جب وہ درست ہوگا تو خدا مجھ سے رضامند ہو جائے گا. اگر خدا مجھ سے رضامند ہو جائے گا تو پھر یسوع مسیح کے ساتھ میرا ایک زبردست ریلیشن ہو جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, یہاں پر جو خدا کا کلام فرشتوں کے ذریعے مجھ تک اور اب تک پہنچا ہے, تو لکھا ہے کہ خدا جن سے راضی ہے ان کے ساتھ صلح. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کرسمس کا تہوار آتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کے اوپر, چرچز کے اوپر, گلیوں میں اسٹار لگاتے ہیں. اسٹار کس بات کی علامت ہے؟ اسٹار کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ جب ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں تو مجوسیوں کی رہنمائی کرنے والا اسٹار تھا. مجوسیوں کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچانے کا جو کردار تھا وہ اسٹار کا تھا. اور جب کچھ وقت کے لیے ان کی نظروں کے سامنے سے اسٹار اجل ہو گیا تو وہ مجوسی ہیرودس بادشاہ کے پاس پہنچے. وہاں پر جب یسوع مسیح کے بارے میں ساری بات چیت ہوئی تو لکھا ہے کہ کلام خدا میں کہ جب وہ بات چیت کر کے باہر نکلے تو پھر انہیں وہ اسٹار نظر آیا, اور وہ اسٹار ان کی رہنمائی کرتے کرتے انہیں یسوع مسیح کے پاس لے گیا. اور جب انہوں نے ایک گھر کے اوپر اسٹار کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ میں خداوند یسوع مسیح موجود ہے. اسٹار اس بات کی علامت ہے, اگر کسی گھر کے اوپر ہے, کسی چرچ کے اوپر ہے, کس علاقے کے اوپر ہے, تو یہ اس علامت کرتا ہے کہ یہاں پر مسیحی ہے, یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں, یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں. اور یہی باتوں کی وجہ سے میرا خدا مجھ سے راضی نہیں, ناراض ہے, کیونکہ میں نے یسوع مسیح کو دیکھا اور سنا ہے لیکن اسے اپنے اندر اب تک نہیں لیا. اور جہاں خداوند یسوع مسیح آ جاتا ہے وہاں پر گناہ نہیں ہوتا. لکھا ہے نا کلام خدا میں کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر یسوع مسیح میرے لیے چرنی میں آیا ہے, اگر یسوع مسیح میرے لیے انسانی بدن لے کر اس زمین پر آیا ہے تو کیا اب تک میں نے اسے چرنی ہی کے اندر رکھا ہوا ہے؟ جس طرح کہ کرسمس کے دنوں میں ہم اپنے گلیوں یا چرچ یا گھروں کے اندر چرنی بناتے ہیں, اس چرنی کے اندر ہم ایک چھوٹے سے گڈی یا کچھ بھی کسی کو بھی ہم یسوع مسیح کا کردار دے کر اسے چرنی کے اندر رکھ دیتے ہیں. کیا ہم اب تک یسوع مسیح کو چرنی میں ہی رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اب تک یسوع مسیح کو اس چرنی میں سے اٹھا کر اپنے دل میں نہیں رکھا؟ اگر دل میں رکھا ہوتا تو دل کے اندر کبھی بھی گناہ نہ ہوتا. اور ہیرودس بادشاہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک ملک یا ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہوتے. اگر میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے تو گناہ نہیں ہو سکتا, اگر گناہ ہے تو خداوند یسوع مسیح نہیں ہو سکتا. تو آج میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح میں کہ آپ یسوع مسیح کو آپ آج اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کر لیں, تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں جو وہ دینے کے لیے آیا تھا زمین پر, اور جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں خوشیاں دی, شادمانی دی. سب سے بڑا جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح ہی کے وسیلہ سے. تو ضرور ہے کہ اگر جو رشتہ میرا خدا نے, میرے خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ سے بنایا ہے, میں اس رشتے کی عزت کروں, اس رشتے کا لحاظ کروں, تاکہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو.
اگر میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا تو وہ جو صلح کا پیغام آیا تھا بنی نوع انسان کے لیے، اس سے مجھ سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسیحی خاندان دکھوں، بیماریوں، مصیبتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی جو وجہ ہے وہ خود ہیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول نہیں کر رہے۔ انہوں نے صرف چلنے کی حدود تک یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ اگر آج وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، اپنی زندگی میں دعویٰ دیتے، تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ سب کے دکھ، آپ سب کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم اس بات کو سیکھ لیں کہ یہ جو کرسمس کا پیغام ہے یہ صلح کا پیغام ہے، اور یہ صلح کا پیغام خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فرشتے بھی لے کر آئے۔ فرشتوں نے یہ پیغام سنایا کہ جن سے وہ راضی خدا کا ان کے ساتھ ایک صلح کا رشتہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرا جو رشتہ باغ عدن میں ختم ہو چکا تھا، میرا جو ایک رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا، وہی یسوع مسیح کے وسیلہ سے پھر سے جڑ چکا ہے۔ میں اس بات پر خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میرا رشتہ میرے خدا سے بنایا۔ دنیا کی تمام قومیں اسے آقا، مالک، رب کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن میں یسوع مسیح میں اسے باپ کہہ کر پکارتا ہوں۔ میں اس بات میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں۔ نہ ہی وہ صرف چرنی میں، بلکہ وہ میری زندگی میں، میرے گھرانے میں، ہماری کلیسیا میں بھی ہے۔ ہم بلدیہ ٹاؤن سیتلا گوڑ میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارا جو چرچ کا تعلق ہے وہ یونیورسل گاسپل کے ساتھ ہے، لیکن یہ پیغام یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ خدا نے کلام میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یعنی کہ ایک منسٹری کے ساتھ نہیں، ایک بیٹا یا بیٹی کے ساتھ نہیں، کسی ایک رنگ روپ کے ساتھ نہیں، کسی ایک قبیلے، ایک قوم کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ساتھ۔ یسوع مسیح چرنی میں آیا پوری دنیا کے لیے، وہ کل نجات بن کر پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ تو آج جتنے بھی خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، آج اس نجات کے پیغام کو، اس خداوند یسوع مسیح کو جو چرنی میں آیا ہے، اسے وہاں سے لے کر اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ اگر آج آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھ لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ہر معاملات گھر کے جو خراب اور بگڑ چکے ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے درست ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے سارے معاملات یسوع مسیح کے آگے رکھ کر تو دیکھیں، آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کر تو دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کے ہر مسائل، ہر مسئلے یسوع مسیح درست کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت۔ تو آج ضرور اس بات کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اپنی زندگی میں، اپنی شخصی زندگی میں دعوت دیں، کیونکہ کرسمس کا پیغام ہم سب کے لیے ہے، اور یہ پیغام جب ہم تک پہنچا ہے، جس طرح فرشتوں نے چرواہوں کو خبر دی، تو میرے عزیزوں ہم بھی ایک دوسرے کو کرسمس کا پیغام دیں، صلح کا پیغام دیں، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دیں، انہیں بتائیں، انہیں کہیں کہ کیوں یسوع مسیح اس روئے زمین پر آیا تھا، اس کے آنے کا جو مقصد تھا وہ ہے کیا؟ وہ یہی کہ ہمارا جو رشتہ خدا کے ساتھ ختم ہو چکا تھا، اور خدا جو بنی انسان سے ناراض ہو چکا تھا کسی گناہ کے سبب سے، خداوند یسوع مسیح نے اس سارے گناہ کو اپنے اوپر لے کر مجھے اور خدا آپ کو خدا کے ساتھ ملا دیا۔ اور خدا اگر آج میرے کردار سے، میری زندگی سے خوش ہوگا تو پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا میرے ساتھ ایک رشتہ اور صلح کا پیغام ہوگا۔ پھر کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع مسیح فرماتا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقی فرشتے سے زیادہ نہ ہوگی، یعنی کہ ہماری راست بازی کسی سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر
دوسروں کی راستہ بازی پر غور کرتے ہیں, ہم دوسروں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی پر غور کیا کہ میں کتنا راستہ باز ہوں, میں خود کتنا خدا کے ساتھ چلتا ہوں, میرا خدا کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے, میں کتنے ٹائم دعا کرتا, میں کتنے ٹائم خدا کے کلام کو پڑھتا, یا میں کتنا خدا کو وقت دیتا ہوں. ہماری راستہ بازی خدا کے ساتھ بہتر ہونی چاہیے اور خدا کو ہماری راستہ بازی پسند آنی چاہیے. لکھا ہے کلام خدا میں کہ ان سے زیادہ تمہاری راستہ بازی ہو. ہماری راستہ بازی کے اندر اگر کوئی داغ یا کوئی گناہ ہے تو آج یسوع مسیح کے آنے کے وسیلے سے اسے ختم کریں, یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں, قبول کریں, تاکہ آج شام ہم یسوع مسیح سے اپنی برکت کو حاصل کر سکیں. تو ضرور میرے عزیزوں, اس کلام کو آپ اپنی زندگی میں لیں اور اس گریس ٹی وی کے چینل کے تمام ممبروں کے لیے جو اس گریس ٹی وی کو دیکھتے ہیں, خدا کے کلام کو سنتے ہیں, پھر ایک دفعہ یہ کہنا ضرور پسند کروں گا کہ یسوع مسیح کو چرنی سے لے کر اپنی زندگی میں رکھ لیں, یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں, تاکہ خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے. خدا آپ کے گھر کے حالاتوں کو بدلنا چاہتا ہے, آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے, آپ کے تمام معاملات کو بدلنا چاہتا ہے. آپ اسے دیں اپنی زندگی کے سارے حالات. لکھا گیا کلام خدا میں کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو. آج آپ اپنی فکریں, اپنے سارے مسائل یسوع مسیح کو دیں, تاکہ خدا آپ کو برکت دے. اس کلام کے وسیلہ سے بھی خدا آپ کو برکت دے, اور یسوع مسیح میں آپ زیادہ زیادہ بڑھتے جائیں, اور ضرور کرسمس کے دنوں کو یسوع مسیح کے ساتھ منائیں. گلی کوچوں میں وقت نہ ضائع کریں, نشے بازی میں وقت نہ ضائع کریں, لڑائی جھگڑوں میں وقت نہ ضائع کریں, عیب جوئیوں میں وقت نہ ضائع کریں, بیہودہ لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ ضائع کریں, بلکہ اپنا وقت یسوع مسیح کو دو, جو آپ کے وقت کو بہتر کرنے کی قدرت رکھتا ہے, آپ کے حالات کو بہتر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ کرسمس کا پیغام ہے میرے عزیزوں, خوشی کا پیغام ہے. خداوند یسوع مسیح خوشیاں لے کر اس زمین پر آئے ہیں, تو پھر ہم کیوں مایوس ہیں, ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہماری جو پریشانی کی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اب تک ہم نے چرنی سے اپنے دل تک نہیں لائے. تو آج آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں, تاکہ خدا آپ کی زندگی میں برکت اور تندرستی کا کام کرے, اور آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کے جانے کا کام کرے. میں اس کلام کے لیے بھی شکر گزار ہوں ایک بار پھر گریس ٹی وی کے چیئرمین پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا, اور اس کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ہم سب کو فضل موقع بخشا کہ ہم یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکے. میں آپ سب کو اپنی طرف سے, اپنی کلیسیا کی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں. ہم دعا کریں گے. آسمان و زمین کے بزرگ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی ابا جان, میں یسوع مسیح میں اپنے ساری بہنوں بھائیوں کے لیے, اس چینل کو دیکھنے والوں کے لیے برکت اور تندرستی مانگتا. تو سب کو چھو اور برکت دے, اور آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے. آمین.